حضرت عثمان تلاوت میں یوں ہی ظالم نے آ کے حملہ کیا ہے، خون کے فوارے نکلے ہیں۔ اور دنیا والوں، حضرت عثمان کے خون کے فوارے کسی اور جگہ پہ فرش پہ نہیں پڑے ہیں، قرآن مقدس کے اوپر پڑے ہیں۔ میں ڈوب کے کہتا ہوں قربان جاؤں، دن قیامت کا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کی وادیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کون سی گلی اور محلہ دے گا۔ اور دنیا والوں، عثمان میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ جہاں اس مہینے میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں اس مہینے کی 18 تاریخ سن 35 ہجری کو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی قربانی اللہ کے دین اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کر دی۔ یاد رکھیے گا، آنے والا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 72 آدمیوں کے ہوتی ہے۔ جہاں واقعہ کربلا ایک دردناک داستان چھوڑتا ہے، وہیں واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ایک بہت بڑی داستان چھوڑتا ہے۔
افسوس اس بات کا ہے کہ اس مظلوم مدینہ حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ، حضرت عثمان کی شخصیت کا تذکرہ، حضرت عثمان کی آپ کی خوبیوں کا، آپ کے مقام کا، آپ کے شان کا، آپ کے مرتبے کا، آپ کی عزت کا، آپ کی بلندی کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر کی گفتگو میں سیدنا حضرت عثمان کی شخصیت پر بھی تذکرہ کروں گا اور آپ کی شہادت کا بھی تذکرہ کروں گا، ضمن میں عظمت قرآن کا بھی تذکرہ کروں گا۔ تو دوستو، حضرت عثمان، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ دیں۔ حضرت عثمان کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں، یہ میرے نبی کا وہ دوہرا داماد ہے جس کو میرے نبی نے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، اور میرے آقا نے پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی وفات پا گئی اور فوت ہو گئی۔ حیران ہو جائیں گے جب دوسری لخت جگر نور نظر ام کلثوم اور رقیہ میرے محبوب کی لخت جگر ہے، دونوں کی جب وفات ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا، دو حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد عثمان کو دیتا جاتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اگر وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں اپنی لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ میں یہاں ایک بات کروں گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جواب مجھے چاہیے، اگر آپ نے اپنی بیٹی کسی کو دی، اگر وہاں وہ سکھ نہ پائے، دکھوں میں اللہ نہ کرے زندگی گزارے، آیا دوسری بیٹی بھی اسی گھر میں دیتے ہیں؟ بولے نا۔ اگر آپ کی ایک بیٹی ایک گھر میں گئی ہے، اگرچہ اس کا میاں اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے توبہ، ایک نیتی ہے دوجی نہیں دے گا، ایک دی ہے دوسری نہیں دوں گا، وہ بھی دکھوں میں گزار رہی ہے۔ قربان جاؤں خدا کی قسم حضرت عثمان کے مقام اور شان پر کہ اللہ کے نبی کو جناب عثمان پہ اتنی تسلی تھی، ام کلثوم دی فوت ہو گئی، میرے نبی نے رقیہ دی، جب وہ فوت ہوئی تو اتنی سکھی تھی میرے نبی کی بیٹیاں کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری زبان سے عرض کر دیا اگر 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی تو میں محمد وارتا جاتا۔ جناب سیدنا حضرت عثمان، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، کتنے؟ 1400 صحابہ۔ اللہ آپ کو لے جائے، مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس جگہ کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ جب اللہ کے محبوب اور صحابہ وہاں پہنچے، مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں،
انہوں نے شور کر دیا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ لڑائیاں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ آپ آگے عمرہ کرنے کے لیے بولے نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ کی توجہ میری طرف، مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداریاں ان کے ساتھ اور احسانات ہیں مشرکین مکہ پر، لہذا حضرت عثمان کو وہاں بھیجا جائے، جناب عثمان وہاں جا کر ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کو جا کے اس بات پر ایگری کرے کہ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ ادھر دیکھیے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا مشورے کے مطابق۔ جب آپ وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ کھڑے تھے، حال حوال، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہاں کا قاصد بن کے آیا ہوں، لہذا ہم نے عمرہ کرنا ہے، لڑائی اور جنگ کا ارادہ نہیں ہے، لہذا عمرہ کرنے دے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ اللہ، تو لوگوں نے کہا عثمان تیرے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، تو نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے تو کر لے، ورنہ ہم آپ کے محبوب کو اور صحابہ کو نہیں آنے دیتے۔ جب یہاں حضرت عثمان نے جو جواب دیا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں۔ جناب عثمان نے کہا میں اپنے آقا کے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا، میرا محبوب، میرا سونا حدیبیہ کے مقام پر بیٹھا ہو اور میں اکیلے عمرے کروں اور اکیلے طواف کروں؟ نہیں، میں حضور کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یہاں صحابہ بھی چند کہنے لگے ایک دوسرے کو، واہ عثمان تیرا شان، واہ عثمان تیرا مقام، تو وہاں گیا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی تو کر رہا ہوگا، طواف بھی کر رہا ہوگا، عمرہ بھی کر رہا ہوگا۔ جب یہ بات میرے نبی کی طرف پہنچی، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے عثمان پر اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ عثمان محمد کے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں بات ہوئی۔ اب مشرکین مکہ نے ایک اور چال چلی، ایک اور پروپیگنڈا کیا، چند لوگ بھیجے جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، وہاں آ کے انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان، سارے بولے حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ کو بہت بڑا دکھ ہوا، اور اتنا بڑا دکھ ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابیوں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عثمان کا قصاص لوں گا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب تک عثمان کا قصاص میں محمد نہیں لوں گا، میں اس جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں محمد اکیلا عثمان کا حساب لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو صحابہ ہے نا، زور سے کہے، صحابہ تو صحابہ ہے۔ ہر ایک صحابی آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے آپ سے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شاباش، جلدی کرو، بیعت کرو۔ جب یہ فرش زمین پر یہ ادھر دیکھیے گا، بیعت ہونے لگی۔ کیکر کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب نے بیعت لی 1400 صحابہ سے۔ قربان جاؤں،
اللہ نے اس درخت کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا، میرے رب نے اس بیعت کا بھی ذکر کر دیا، میرے رب نے وہاں ان 1400 صحابہ کے لیے اللہ کے رب العالمین نے راضی ہونے کا ایک اعلان کر دیا۔ اور دنیا والوں، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، میں رب ان تمام صحابہ سے دنیا پہ راضی ہو چکا ہوں۔ قرآن مقدس لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ او دنیا والوں، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، لام اور قد جہاں آ جائے قسم معذوف ہوتی ہے۔ او دنیا والوں، اللہ کہنے لگا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ پکی بات ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، رضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، ان لوگوں سے، اذ یبایعونک، جڑے بندے میرا سونا تیرے نال بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں بیعت ہو رہی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے حدیبیہ کا مقام ہے، کیکر کا درخت ہے۔ او دنیا والوں، میرے محبوب نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے کیا ہے، ادھر دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے نیچے ہاتھ رکھا، ابو بکر نے ہاتھ دیا، عمر نے ہاتھ دیا، عثمان نے ہاتھ دیا، سونے علی نے دیا، بڑے بڑے صحابہ، جتنے صحابہ میرے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے محبوب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے لگے ہیں۔ یہ ہاتھ میرے نبی کا ہے، آگے ہاتھ صحابہ کا ہے، آگے دیکھیے گا، قربان جاؤں، جب 1400 صحابہ اللہ کے محبوب سے یہ بیعت کر چکے ہیں، ادھر دیکھیں میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا اور پیغام دیا، اور میرے صحابیوں آج عثمان نہیں ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے۔ اتنا بڑا جملہ اور اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، ہاں قربان جاؤ۔ فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے، پھر 1400 صحابہ کا بولے ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ میرے عربی نبی نے بلند کیا اور فرمایا میرے صحابیوں یوں سمجھو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب یہ ہاتھ صحابہ کا ہاتھ، میرے نبی کا دوسرا ہاتھ، آئیے اب قرآن کی آیت سامنے، اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ او دنیا والوں، یہاں یہ بیعت ہو رہی ہے، یہاں یہ ہاتھ ہے، یہ اوپر والا ہاتھ، اللہ نے کہا میرا محبوب یہ میرا ہاتھ ہے۔ جنہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی اور رب کے ساتھ بھی بیعت کر لی، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام کو بیان کرنے لگا ہے۔ یہی اللہ کی جو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ اعلان کیا ہے کہ میں ان 1400 صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ رضا والا مقام جو محمد کے صحابہ کو ملا ہے، یہ کیکر کے درخت کے جو تذکرے ہونے لگے ہیں، او دنیا والوں یہ سبب بنا ہے تو حضرت عثمان بنا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
اللہ راضی ہو گیا ہے، یہ وہ حضرت عثمان ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بات چلنے لگی ہو درمیان میں مسئلہ آ جائے، اگر اس مسئلے کی وضاحت نہ ہو تو کتمان ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اپنی دل کی کھڑکیاں کھول لیں، اپنے دماغ کو حاضر کر لیں۔ یہاں بات یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حالانکہ حضرت عثمان شہید بولے حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن میرے نبی نے بیعت کر لی، کیونکہ میرے نبی کے پاس یہی بات پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور دنیا والوں عالم الغیب ہے تو اللہ ہے، غیب کا علم ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں ہاں اللہ جتنا بتائے اپنے نبی کو تو بات تو ہے، اگر جب تک اللہ نہ بتائے نہ نبی کو پتہ چلتا ہے نہ ولی کو پتہ چلتا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ زور سے کہنا، عالم الغیب کون ہے؟ اگر میرے نبی کو یہ پتہ ہوتا، توجہ کرنا، اگر میرے نبی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو میرے نبی کبھی بیعت بولے سارے کبھی بیعت نہ لیتے۔ یہاں سے معلوم ہوا جب تک اللہ بتائے نا نبی کو پتہ نہیں چل سکتا، جب تک اللہ بتائے نا پیغمبر کو پتہ نہیں چل سکتا۔ لہذا قرآن کی آیت بھی میرے سامنے اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا پیغمبر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرا سونا اعلان کر، آسمان و زمین کے اندر جتنی غیب کی چیزیں ہیں، جتنی چھپی چیزیں ہیں، سارے غیب کا علم ہے تو الا اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جتنا اپنے نبی کو بتائے تو پتہ چل جاتا ہے، جب تک اللہ بتائے نا خبر نہیں لگتی۔ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام والا صحابی، شان والا صحابی، مرتبے والا صحابی، اللہ کے محبوب کا وفادار صحابی، اللہ کے محبوب کا دورہ داماد صحابی ہے۔ میرے نبی نے ام کلثوم دی، توجہ میری طرف، وہ فوت ہو گئی۔ میرے نبی نے بی بی رقیہ دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ہو میرے صحابیوں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد عثمان کو دیتا جاتا۔ دوسری روایت ہے اگر میری 100 بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کو دیتا جاتا۔ توجہ میری طرف، وہی عثمان جس کی حیا کے تذکرے بھی قرآن کرتا ہے، جس کی وفا کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے، جس کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن کرتا ہے۔ اتنا حیا والا صحابی میرے نبی کا، ایک دن اللہ کے محبوب آرام فرمائے، گھر کے اندر تشریف فرمائے، دروازہ کھٹکا کون؟ جناب ابو بکر۔ پھر دروازہ کھٹکا کون؟ جناب عمر۔ پھر دروازہ کھٹکا کون؟ فلانا صحابی۔ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا عثمان آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا رک جیجئے۔ حضرت عثمان کو انتظار کرنا پڑا۔ اللہ کے محبوب نے اپنی پچھلی مبارک کے اوپر چادر ڈالی ہے، پھر حضرت عثمان کو اجازت ملی ہے، جناب عثمان آئے، میرے نبی کے پاس بیٹھنے لگے، سارے صحابہ واپس جانے لگے۔ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، جناب عمر آئے آپ لیٹے رہے، اور بھی صحابہ آئے آپ لیٹے رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی چادر مبارک پچھلی مبارک پہ ڈالی، پھر عثمان کو اجازت دی۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ زور سے کہے یا اس عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی
حیا کرتے ہیں، یہ وہ عثمان ہے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کا پہلا خلیفہ، جناب عمر میرے نبی کے دوسرے خلیفے، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن پہاڑ کے اوپر حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، جناب ابو بکر بھی کھڑے ہیں، جناب عمر بھی کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ پہاڑ ایسے ہلنے لگا، زلزلہ آنے لگا، میرے نبی نے زور سے پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مبارک مارا اور میرے نبی نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا، پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ کون؟ صدیق ابو بکر، شہید حضرت عمر اور حضرت، سارے بولے حضرت عثمان۔ آپ جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک اور صحابی کو، یہ جو بندہ سفید چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان ہمیشہ منہ چھپا کے رہتے تھے، بڑا حیا والا بندہ تھا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ جو چادر اوڑھ کے جا رہا ہے اس کا منہ میری طرف کرو اور کہو حضور بلا رہے۔ جو ہی جانے لگے حضرت عثمان کو بلایا گیا، جو ہی قریب آئے بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا عثمان جی عسى الله أن يكمسك خلافتك يا عثمان إن أراد المنافقون أن خلاهم فلا تخلع له۔ عثمان جی اللہ کے محبوب، اللہ تجھے قمیض خلافت کا پہنائے گا، تو بادشاہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، منافق آئیں گے وہ آپ کے ساتھ بہت کچھ کریں گے، عثمان خیال کرنا ہے جان دینے پڑے تو دے دی لیکن کبھی چولا خلافت نہ لہاوی۔ دستبردار بولے نہ ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ شاگرد میرے نبی کا ہو، داماد میرے نبی کا ہو، وفادار میرے نبی کا ہو، اور میرے نبی کی بتائی ہوئی بات، میرے نبی کا دیا ہوا سبق صحابی ہو کے کیسے بھول سکتا ہے؟ صحابی ہو کے کیسے بھول سکتا ہے؟ مختصر کروں واقعہ، میں نے پورا بیان کرنا ہے، حضرت عثمان کی شہادت سنانی ہے۔ آئیے توجہ، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، عمر صحیح کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان آئے، چلتی رہی خلافت، منافق جمع ہونے لگے، آخر کار پہنچ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے روک دیا گیا، حضرت عثمان کو خطبے سے روک دیا گیا، حضرت عثمان کو نماز پڑھانے سے روک دیا گیا۔ ایک کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کے پاس جو آسا تھا، آسا کون تھا؟ جس آسے کو پکڑ حضور خطبہ ارشاد فرماتے، وہی آسا ابو بکر صدیق کے پاس آیا، آپ بھی خطبہ ارشاد فرماتے۔ پھر جناب حضرت عمر کے پاس آیا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ وہی آسا حضرت عثمان کے پاس ہے، جو ہی لہرایا منافق آگے بڑھے، حضرت عثمان سے آسا لے لیا گیا، آسے کو ٹکڑے کر دیا گیا، مسجد سے آنے سے روک دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ اوپر سے حضرت عثمان آئے اور کہنے لگے ارے دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کا صحن حضرت عثمان نے لے کے دیا، یہ وہ آسا ہے جس کو تم نے ٹوٹے کیا، میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ آج حضرت عثمان پر کھانا بند ہے، پانی بند ہے۔ توجہ میری طرف، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہے، حضرت حسین کا بھی مقام ہے، آپ کا کھانا پانی 3 دن بند رہا ہے۔ توجہ میری طرف، نوجوانوں یہ مظلوم مدینہ ہے، میرے نبی کا داماد ہے، وفادار صحابی ہے، تیسرا خلیفہ ہے، حضرت عثمان کا کھانا پانی 40 دن بند رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ آج کے دن
یہ دن میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر نہ کہوں تو دن قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو پیشی بڑی اوکھی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ آج کے دن عید غدیر مناتے ہیں، آپ کے علم میں ہو یہ عید غدیر حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید دو ہے، عید الفطر اور عید بولے بخاری میں، امام بخاری نے باب باندھے میں آتا ہے، ساتھ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہے، توجہ میری طرف، لیکن آپس کے اندر رحماء بینہم کھنڈتے کھیرنے، رحماء بینہم کا معنی کھنڈتے، سارے بولیں گے کھنڈتے کھیرنے، ایک دوسرے سے پیار ہے، ایک دوسرے سے محبتیں ہیں۔ توجہ میری طرف، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، نوجوان بیٹھے ہو، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، آپ کے دل میں سوال اٹھ رہا ہوگا 40 دن کھانا پانی جو بند رہا ہے، پھر حضرت علی نے کیوں نہ سٹینڈ لیا، حضرت علی کیوں نہ میدان میں آئے؟ آئیے جواب دیتا ہوں، بڑا پیارا ہے۔ حضرت علی جاتے تھے، پوچھتے تھے عثمان حکم کر، ادھر ہی کھڑے ہو کر سب کو جمع کروں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میرے بھائی، اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن سونے محمد دے شہر دی اندر خون ریزی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کے شہر میں خون، بولے میرے نبی کے شہر میں ہائے لڑائیاں، میرے نبی کے شہر میں خون ریزی نہ ہو۔ توجہ میری طرف، دن گزرتے گئے، دن بیتتے گئے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بلکہ میرے نبی کی خدمت میں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جس کی باری مقرر تھی، ایک دن مسلمان پانی پیتے تھے، دوسرے دن یہودی پانی پیتے تھے۔ آج میرے نبی نے اظہار کر دیا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا پانی، فرمایا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی نظر محمد دے ہوٹاں تے پیان قربان جاؤں، ادھر ہی مجلس سے اٹھنے لگے، سیدھا یہودی کی طرف گئے اور کیا کہ کہتے ہیں اوے بھوکھیا تو آج پانی نہیں دیتا، آج میں تجھ سے کٹورا یا اس پانی کا مٹکا یا مشکیزہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج میں مسلمانوں کے لیے پورا کنواں خریدنے کے لیے آیا۔ پورا کنواں چاہیے، بات ختم، ایک دن کی باریاں یہ پورا کنواں دو۔ اس نے دیکھا عثمان آیا ہے، مالدار ہے، کچھ ایسی قیمت مانگوں جو دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن عشق مصطفیٰ میں ڈوبتے ہوئے لوگ مال کی پرواہ نہیں کرتے۔ اتنا بڑا جملہ ڈیلی سبحان اللہ مجھے نہ دیا کرے، اگر سبحان اللہ کہو تو زور سے کہو، یہی گواہیاں دے گی دن قیامت میں، یہی سبحان اللہ آپ کی۔ ہائے، حضرت عثمان نے پوچھا کتنے پیسے، کتنی رقم؟ بہت دیر سے آتے ہیں آپ، اس لیے مجھے بھی پھر تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ آج بھی مجھے جمعے کے لیے 2-3 جگہوں سے پیغام آیا جمعہ پڑھائیں، میں نے کہا چلو میں اپنوں کو کچھ سناؤں آج، لیکن آپ کی لیٹ آنا مجھے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ کو موضوع کا نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن ابھی باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر گھنٹہ بھی چلا جائے تو آپ کا دل کر رہا ہے سنیں، ایسے یا نہیں؟ چلیے سناتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کتنے پیسے؟ یہودی نے کہا 300 اونٹ چاہیے۔ کتنے؟ کتنے؟ قربان جاؤں عثمان، قربان جاؤں عثمان۔ کھڑے ہو کے کہنے لگے او یہودی، تو 300 اونٹ بغیر غلے کے گئے ہیں، میں محمد دے ہوتا تے 300 اونٹ غلے کے ساتھ قربان کرتا ہوں۔ ایسے نہیں، 300 اونٹ
غلے کے ساتھ دیتا ہوں۔ حیران ہو گیا عثمان، کتنا سودا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی کنواں پورا خرید کر لیا ہے، ادھر دیکھیے گا ڈول ڈالا ہے، پانی نکالا ہے، بشکیزہ بھرا ہے، پیالے میں پایا ہے، لے کے میرے نبی کی خدمت میں آئے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا قربان جاؤں صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، جو ہی حضرت عثمان پانی کا پیالہ لے کے قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا دے عثمان، تے چیخ نکل گئی اور کہنے لگے نا نا اللہ کے محبوب، آج عثمان کی دل کی تمنا ہے ہاتھ بھی میرے ہو، کٹورا بھی میرے ہتھاں دے وچ ہوئے تے ہونٹ محمد کریم دے ہوئے۔ آج دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے محمد کو پانی پلاؤں، قربان جاؤں۔ قرآن جو کہتا ہے دنیا والوں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے نبی نے کیا ہی سونا جواب دیا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان دل کا بدل کا، آج ادھر تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا ہے، میں اس کا بدلہ دنیا میں تجھے نہیں دوں گا، دن قیامت کا ہوگا، حوض کوثر پر میں محمد کھڑا ہوں گا۔ عثمان جب تیری باری آئے گی کٹورا بھی محمد دے ہتھاں دے اندر ہوئے گا، ہاتھ محمد کے ہوں گے، اب او میرا عثمان ہونٹ تیرے ہوں گے۔ حوض کوثر پر دل کا بدل کا میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے 300 اونٹ غلے کے ساتھ بھر کے کنواں خریدا، آج اسی عثمان کو پانی کا بوند نہیں مل رہا، پانی کا قطرہ نہیں مل رہا۔ جو عثمان میرے نبی نے اعلان کیا، چندے کا اعلان ہوا، عثمان کھڑے ہوئے، پھر حضرت نے اعلان کیا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا، پھر عثمان کھڑے ہوئے۔ آج تو اشرفیاں لے کے حضور کے دامن میں ڈال دی، منبر پر میرے محبوب تشریف فرمائے، جو ہی خطبہ ختم کیا اللہ کے نبی اپنے منبر سے نیچے تشریف لے آ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے حدیث بڑی پیاری ہے، آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنے دامن میں حضرت عثمان کی اشرفیاں لے رکھی ہیں اور یوں کھٹکھٹا رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں اور فرمایا معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد هذا۔ اور دنیا والوں سن لو، آج عثمان پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے، اتنا راضی ہو گیا ہے، آج کے بعد اگر عثمان کوئی جرم کرے بھی اللہ لکھے گا کوئی نہیں۔ یہی وہ عثمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اللہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں مسجد جا رہا ہوں، آپ تشریف لے گئے، واپس آتے ہیں پوچھتی ہیں عائشہ کچھ انتظام؟ یا رسول اللہ نہیں، آپ پھر تشریف لے گئے۔ اتفاقاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اپنی ماں سے خیر خیریت؟ اماں نے فرمایا عثمان کیا بتاؤں، ایک ہفتہ بیت گیا ہے، گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی، چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی کیسے بتاؤں؟ حضرت عثمان چلے گئے، ہائے بوریاں بھری ہیں، گوشت لیا ہے، سارا سامان لے کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے محبوب کے گھر لے آئے۔ حضور مسجد سے واپس آئے اور آتے ہی سوال کیا عائشہ انتظام؟ جی اللہ کے محبوب کون دے کے گیا؟ فرمایا تواڈا یار عثمان دے کے، تمہارا آپ کا صحابی عثمان۔ ابھی بات سننے والی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قربان جاؤ عثمان تیرے مقام پر، شور نہ کرو بھائی۔ آئے میرے نبی نے پوچھا انتظام؟ جی عثمان دے کے گئے، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب تیار ہیں، آئیے تناول فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہ، پھر واپس چلے گئے، حدیث میں ہے اللہ، پھر واپس چلے گئے،
وہاں جا کے اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا، میں نے دیکھا اللہ کے محبوب کیا کر رہے ہیں، ادھر دیکھیے گا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ اوپر بلند کر دیے اور فرمایا اے میرے اللہ، یا میرا مولا، اے میرے اللہ، میں بھی عثمان تے راضی ہاں، تو بھی عثمان تے راضی ہو جا۔ یہ حدیث کی الفاظ ہیں، حضور نے دعائیں کی۔ یہ عثمان جس کے دسترخوان لگتے تھے، صحابہ کے اوپر خرچ کرتے تھے، جنگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، آج اسی عثمان کا کھانا بند ہے، پانی بند ہے۔ کتنے دن؟ کتنے دن؟ 40 دن۔ حضرت عثمان کا کھانا پانی کتنے دن بند ہے؟ 40 دن۔ کسی نے کسی سے سوال کیا تھا عثمان کے ہونٹوں پر پانی کی بوند نہ پڑی، کوئی لقمہ نہ کھایا تو کرتے کیا تھے؟ فرمایا ہم نے یہی سنا ہے، ہمارے کانوں میں یہی آواز آتی تھی، حضرت عثمان صبح اور جب ہی کھانے کا وقت ہوتا تو قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، 40 دن ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ 35 ہجری ہے، سن 35 ہجری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحج ہے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، بیوی کا نام نائلہ ہے، نائلہ سے کہتے ہیں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں؟ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، میرے محبوب پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان گھبرا نہیں، آج شام کو روزہ اکٹھے افطار جنت میں کریں گے۔ روزانہ تہبند باندھتے تھے، چادر باندھتے تھے۔ اس دن اپنی اہلیہ سے کہا فلانا پجامہ لے آؤ، تیاری کی ہے، پجامہ منگوایا، وہی پہنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت میں محو ہے۔ پچھلی جانب منافقین نے سبائیوں نے حملہ کیا، یہ روشن دان سے اندر گھسا ہے، آتے ہی حضرت عثمان پہ وار کیا ہے، ایسا وار کیا کہ حضرت عثمان کے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ آج بھی وہ قرآن ترکی کے اس عجائب گھر کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولا ہوا ہے، محو تلاوت ہے تو پڑھ رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ بڑا پیارا ہے، کافی ہے اللہ، کافی ہے اللہ، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان تلاوت میں محو ہے، یوں ہی ظالم نے آ کے حملہ کیا ہے، خون کے فوارے نکلے ہیں۔ اور دنیا والوں، حضرت عثمان کے خون کے فوارے کسی اور جگہ پہ فرش پہ نہیں پڑے ہیں، قرآن مقدس کے اوپر پڑے ہیں۔ میں ڈوب کے کہتا ہوں قربان جاؤں، دن قیامت کا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر کی وادیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی افغانستان کے پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی کون سی گلی اور محلہ دے گا۔ اور دنیا والوں، عثمان میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ زور سے آپ شہید ہو گئے، 3 دن حضرت عثمان کو قبر میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے، محاصرہ ہے، جو بھی قریب آتا ہے یہ سبائی لڑتے ہیں، تلواریں نکلی ہوئی ہیں۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ آئے، منت سماعت بھی کی، جو اس دور میں کرنا تھا حضرت علی نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھائی کی لاش کو لیا، چند صحابہ نے جنازہ پڑھایا، روضے کے اندر انہوں نے دفن نہ کرنے دیا۔ جنت البقیع میں حضرت عثمان کی قبر مبارک ہے، دور قبر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے دنیا والوں، عرش بری تے چرچا عثمان با حیات
پہرے لگائے گئے، اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے، ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے۔ اور جگہ بھی مل سکتی تھی لیکن عثمان کو کیا مقام ملا، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے، کردار ہا تلاوت سنیا دے پیشوا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا۔ ایک بہت بڑے مورخ لکھتے ہیں، بہت بڑے محقق لکھتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ایک بندہ مجھے نظر آیا جس کا پورا پاؤں شل تھا اور سوکھ گیا تھا، اور وہ اس کی الفاظ تھے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف۔ میں قریب گیا، اسے پوچھا یہاں تو ہے یہ مقام اللہ سے معافی مانگنے کا، یہ تو کیا جملے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں وہ بدبخت ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے اوپر میں نے حضرت عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، جو ہی میں نے مارا تھوڑی دیر نہیں گزری اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا، اس دن سے یہ میرا ہاتھ شل ہے، کمزور ہے، اس لیے میں اللہ سے معافیہ مانگتا ہوں۔ تو دوستو 18 ذوالحج سن 35 ہجری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، آپ کے شہادت کے تذکرے ہیں، آپ کو مظلومانہ شہادت نصیب ہوئی ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ نے مقام دیا ہے، شان دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن سے یاری لگائی، قرآن سے محبت کی، اس لیے میں نے بتایا بھوک لگتی قرآن پڑھتے، پیاس لگتی قرآن پڑھتے، اس لیے نوجوانوں مسلمانوں میں اور آپ بھی قرآن سے دوستی لگائیں، قرآن سے یاری لگائیں۔ آج انہوں ظالموں نے، میں نے ابتدا میں کیا تھا، بات عرض کی تھی، عثمان کی شہادت کا تذکرہ بھی کروں گا، عظمت قرآن کا حوالہ بھی دوں گا۔ ان ظالموں نے، سویڈن کے خبیثوں نے قرآن مقدس کو جلایا ہے، قرآن مقدس کی توہین کی ہے۔ ارے بدبختوں کتنی تم توہین کرو گے، یہ تو عظمت والی کتاب ہے، مقام والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا انگریزوں نے قرآن کو جلا دیا، انگریزوں نے سمندر میں قرآن کو ڈال دیا، انگریزوں نے بڑے بڑے قرآن اٹھا کے نعوذ باللہ جلائے۔ اللہ والا نے ایک 5 سال کے بچے کو لیا اور انگریز کے سامنے کھڑا کر دیا، کتنے قرآن جلائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ 5 سال 7 سال 9 سال کے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ میں نے خود ایسی بس کر دوں یا ہم شبیر صاحب آدھل بس کر جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔